نہال ہاشمی صاحب، میں تو آپ سے کچھ اور ہی بات کروں گی. مطلب میرے لیے تو یہ خبر ہے، یہ نہیں کہ بانی پی ٹی آئی باہر جانا چاہ رہے ہیں یا پی ٹی آئی والے دباؤ ڈال رہے ہیں کہ ان کو کسی ملک میں بھیجا جائے. میرے لیے تو یہ خبر ہے کہ کوئی ملک ایسا بھی ہے جو بانی پی ٹی آئی کو رکھنے پر تیار ہے. سر آپس کی بات ہے، اگر واقعی کوئی ایسا ملک ہے نا، دے دیں ان کو، خاص کم جہاں پاک دے دیں آپ. دیکھیں، ایک تو میں آپ کو بنش بتاؤں، یہ جو بات نکلی ہے یو ایس الیکشن سے، سب کو یہ بات سمجھنا چاہیے کہ یو ایس ایک ملک ہے جہاں پہ ڈونلڈ ٹرمپ صاحب الیکشن لڑے. وہ کوئی اڈیالہ کا الیکشن تو نہیں لڑے تھے نا، پنڈی کا ایک علاقہ اڈیالہ جہاں پہ الیکشن لڑے اور وہ اس بنیاد پہ ووٹ لیں کہ الیکشن جیتنے کے بعد وہ کسی کو چھڑوا دیں گے یا کسی کی حمایت کریں گے. تو یہ بات لوگوں کو ذہن نشین رکھنا چاہیے. دوسری بات یہ ہے کہ دیکھیے، کوئی نہ کوئی ویسٹڈ انٹرسٹ ہوتا ہے. آپ نے جو بتایا کون سا ملک لینا چاہتا ہے، تو اس کے لیے میرے پاس کوئی بیرومیٹر نہیں ہے، مگر کچھ شواہد ایسے ہیں جس سے کچھ نہ کچھ آدمی اندازہ کر سکتا ہے اپنے تجربے کے بنیاد پہ. تو کچھ ہم سے بھی سوشل شیئر کر میڈیا لیں پہ نا، شیئر کر لیں، یہ بیرسٹر صاحب سے سوشل بھی میڈیا شیئر پہ کر لیں. بہت زیادہ عام ہے، اور ایک ملک ہے اس کے مختلف نیوز پہ، اخباروں میں عمران خان صاحب کی حمایت میں آرٹیکلز چھپے، خبریں لگی. اس ملک کا نام ہے اسرائیل. اس کے ملک کے آپ اخبارات اٹھا کے دیکھ لیں تو وہاں پہ کافی آرٹیکلز چھپتے رہے، وہ ان کو پریز کرتے رہے، گلوریفائی کرتے رہے. ان کے جو اینڈ سے سوشل میڈیا ہے اس پہ بھی اس طرح کی باتیں کی جاتی رہی ہے. تو پھر آپ اندازہ کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ تو میں نہیں کہہ سکتا. ہاں، اگر کوئی اور لے کے جانا چاہے اور وہ خود بھی جانا چاہیں، کوئی گارنٹی، ہماری گارنٹی ہے کہ 190 ملین پاؤنڈ جو پاکستانیوں کا تھا، جسے برطانیہ کی نیشنل کرائم ایجنسی نے یہاں بھیجا تھا اور جسے انہوں نے استعمال بغیر کسی کو بتائے، وداؤٹ کنسنٹ، وداؤٹ پرمیشن، وداؤٹ میکنگ پبلک، انہوں نے کسی اور کو پیمنٹ کر دیا. تو وہ 190 ملین جو پاؤنڈ ہے وہ ہمیں جمع کر دیں اور پھر چلو توسہ خانہ ہم چھوڑ دیتے ہیں. باقی 190 ملین ہم تو ایک بہت ہی اسٹرگلنگ اسٹیٹ ہے جہاں پہ ہم اسٹرگل کر رہے ہیں اپنے لوگوں کی وہ قومی خزانہ جو لوٹ چکا ہے اسے واپس لینے کے لیے. تو یہ اپنے کر دیں، ہمیں کسی کو جیل میں رکھنے کا کوئی خواہش نہیں ہے. اور پھر وہ قوم کے آگے آ کے بتا دیں کہ جو انہوں نے کچھ کیا تھا 2014 میں سی پیک کو روکنے کے لیے، اس کا اعتراف کر لیں. جو انہوں نے کشمیر کو ہندوستان میں دینے کے لیے جو کچھ انہوں نے کیا تھا اس کا آگے اعتراف کر لیں. وہ اعتراف کر لیں کہ پاکستان میں کوئی بلین ٹری نہیں لگا. وہ اعتراف کر لیں کہ بلین نوکری نہیں دی گئی. وہ اعتراف کر لیں کہ 50 لاکھ گھر نہیں بنایا گیا. وہ اعتراف کر لیں کہ یہاں کی اکانومی کو بوسٹ نہیں کیا گیا. وہ اعتراف کر لیں کہ کوئی سڑک، کوئی ڈیم، کوئی اسکول، کوئی ہسپتال، کوئی یونیورسٹی کچھ نہیں بنایا. وہ اعتراف کر لیں کہ پاکستان کی فارن پالیسی میرے وقت میں تنہا ہو گئی تھی اور ہم تنہا تھے. وہ اعتراف کر لیں کہ میرے دور میں کوئی فارن ڈگنیٹریز یا یہاں پہ بڑے کوئی کانفرنس نہیں ہوئی، انویسٹرز کانفرنس نہیں ہوئی، کوئی ڈگنیٹریز کا یہاں پہ آمد نہیں ہوا، کوئی اس طرح کی چیزیں. وہ اقرار کر لیں کہ ہاں، سیاست کو میں سیاست نہیں سمجھتا تھا بلکہ اپنا ذاتی ایک کرکٹ سمجھتا تھا. تو پھر ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے. بات ساری ہے. اور پھر یہ انہیں مطمئن کرنا ہوگا، شاہد صاحب جیسے جو وکیل ہیں وہ کورٹ کو مطمئن کریں کہ جناب جو ان کے پر الزام ہے یہ کمپنسیٹ کرنا چاہتے ہیں. اور ان سب چیزوں پہ اگر آپ پلیڈ گلٹی کر لیتے ہیں تو کورٹ جو ہے لینین ویو لیتی ہے ہمیشہ. ہر جگہ جب کوئی پلیڈ گلٹی کرتا ہے تو چارج کے وقت جا کے پلیڈ گلٹی کر لے تو کورٹ جو ہے ہمیشہ اس کے اوپر بہت ہی اچھا پوائنٹ ہے نہال رحمدلی سے ہاشمی صاحب، دیکھتا ہے. یعنی کہ لبے لباب یہ ہے بیرسٹر صاحب کہ نہال بھائی ویسے صحیح بات کریں ٹیکنیکلی کہ لیگل فائٹ کو لیگل فائٹ ہی رہنے دیں، لیگل فائٹ کو سیاسی فائٹ نہ بنائیں. جی اگر دیکھیں، اگر آپ یہ کہتی ہیں کہ یہ 190 ملین پاؤنڈ ہمارا نہیں تھا، ایک منٹ یہ 190 ملین پاؤنڈ خرد برد نہیں ہوا. یہ 190 ملین پاؤنڈ جب پاکستان میں آیا تھا اس وقت وزیر اعظم کون تھا؟ تو پھر میں وڈرا کر جاؤں گا. مگر اگر یہ 190 ملین پاؤنڈ پاکستان کے محنت کش لوگوں کا تھا، ٹیکس پیئر کا تھا، تو پھر تو ہمیں واپس ملنا ہمارا حق ہے. اب وہ عدالتی ذریعے سے